کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ محسوس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے بیان کرنے کے لیے صحیح لفظ نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے کہ زبان ہمارے احساسات کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تو پھر اس کیفیت کو کیا کہیں گے جب دل میں ایک احساس ہو جسے پہچانتے بھی ہوں لیکن اس کا کوئی نام نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی لفظ زبان پر آ کر اٹک جائے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان بے نام احساسات کو نام دینے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیں آج ایسے ہی 5 نئے الفاظ سیکھتے ہیں جو شاید ہمارے اندرونی تجربات کو سمجھنے میں مدد دیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ان احساسات کے بارے میں ہے جو رشتوں اور محبت کی خواہش سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے کوئرنس۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جب کوئی کسی رشتے میں ہو اور شدت سے چاہتا ہو کہ اسے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ رشتہ آگے چلے گا۔ اور یہ لائن کوئرنس کے احساس کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ مستقبل کے بارے میں ایک گہری تسلی، ایک یقین کی تڑپ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ چینی زبان کے لفظ چوئے رین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی تصدیق ہے، یعنی تصدیق کی خواہش۔ اچھا، ہمارا اگلا لفظ ہے امورانسیا۔ یہ وہ احساس ہے جب کوئی کسی ایسے شخص کے لیے تڑپتا ہے جسے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور سچ پوچھیں تو اس تڑپ میں بھی ایک عجیب سی ڈرامائی سی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ اقتباس اس کی ڈرامائی نوعیت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ ایک ایسی عقیدت ہے جو شاید اس لیے ہی زندہ ہے کیونکہ وہ شخص ناممکن ہے۔ یہ ایک طرح کا میٹھا درد ہے۔ یہ لفظ پرتگالی زبان کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، امور یعنی محبت اور آنسیا یعنی شدید خواہش۔ تو مطلب ہوا ایک ناقابل حصول محبت کی شدید خواہش۔ تو فرق کیا ہوا؟ کوئرنس کا تعلق مستقبل سے ہے، ایک ممکنہ رشتے میں یقین کی تلاش، جبکہ امورینسیا حل کا احساس ہے، ایک ناممکن شخص کے لیے تڑپنا۔ ہیں تو دونوں خواہشیں، لیکن ان کی منزلیں بالکل الگ ہیں۔ چلیں اب ذرا محبت اور رشتوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ان احساسات کی بات کرتے ہیں جو ہمارا دوسروں کے ساتھ یعنی سماج میں رہتے ہوئے تعلق جوڑتے ہیں۔ ہمارا تیسرا لفظ ہے واتاشیاتو۔ یہ وہ تجسس ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں، ہماری باتوں نے جانے انجانے میں دوسروں کی زندگیوں کو کیسے بدلا ہوگا۔ یہ لائن اس احساس کو بہت گہرا بنا دیتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو سوچا ہوگا نا کہ ہماری کہی ہوئی کوئی عام سی بات کسی کے لیے کتنی خاص بن گئی ہوگی۔ واتاشیاتو اسی تجسس کا نام ہے۔ اور اس کا ماخذ تو اور بھی خوبصورت ہے۔ یہ جاپانی زبان کے 2 لفظوں سے بنا ہے، وتاشی یعنی میں اور آشیاتو یعنی قدموں کے نشان۔ گویا ہم دوسروں کی زندگیوں پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم دوسروں پر اپنے اثر کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے خود دوسروں کے اندر ایک لمحے کے لیے جھانک لیا ہو؟ اس احساس کو کہتے ہیں فاتا اورگانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اچانک کسی کے چہرے پر ایک اصلی سچا جذبہ نظر آ جائے، ایک ایسی جھلک جب اس نے اپنی شخصیت کا نقاب 1 سیکنڈ کے لیے ہٹا دیا ہو۔ یہ تھیٹر والی مثال تو بالکل بہترین ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی کی زندگی کی سٹیج پر پردے کے پیچھے دیکھنے کا موقع مل گیا ہو، جہاں اصل انسان نظر آتا ہے۔ اس لفظ کی بنیاد بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ فاتا مورگانا یعنی ایک قسم کا سراب اور اورگانا یعنی فلسفیانہ تحقیق کے طریقوں کو ملا کر بنا ہے۔ مطلب ایک ایسی جھلک جو ہے تو سراب جیسی لیکن ہمیں حقیقت کی کھوج پر لگا دیتی ہے۔ اور اب ہمارا آخری لفظ ریٹیسنس۔ یہ وہ عجیب سی بے چینی ہے جو کسی کو مشورہ دیتے وقت ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ بھئی جو ہمارے لیے کام کر گیا ضروری تو نہیں کہ ان کے لیے بھی کرے۔ واہ، یہ مثال تو بالکل آج کے دور کی ہے اور اس احساس کو فوراً سمجھا دیتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ ہمارا مشورہ شاید ان کے لیے بالکل بیکار ہو۔ اس لفظ کی جڑیں قدیم انگریزی کے لفظ ریڈ یعنی مشورہ اور پیڈیسٹس جو ذرات کی بے ترتیب حرکت کو کہتے ہیں میں ہیں، یعنی یہ اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ مشورہ دینا کتنا غیر یقینی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 الفاظ، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی احساس کو نام دینا اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر اس میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ 5 الفاظ کوروشنس، امورانسیا، وتاشیاتو،
فاتا، اورگینا اور ریڈیوسس ہمیں اپنی اور دوسروں کی اندرونی دنیا کو سمجھنے کے لیے نئے اوزار دیتے ہیں۔ جب ہم کسی احساس کو نام دے دیتے ہیں نا، تو وہ الجھا ہوا نہیں رہتا، بلکہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، کسی کی اپنی زندگی میں ایسا کون سا احساس ہے جسے وہ محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے؟ کیا پتہ اسے نام دینے کا وقت آ گیا ہو؟